اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم لوگ اس وقت قرآن مجید کو سیکھنے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں اور یہ آج کا دوسرا سبق ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ پہلا سبق پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ پہلا سبق کو نہیں دیکھے ہیں تو یہاں پہ ایک لنک آ رہا ہوگا اوپر میں، آپ کلک کر کے مکمل ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں، اور سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ، جس کو تعوذ اور تسمیہ بھی کہتے ہیں، اس کو پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے رب میرے علم میں برکت عطا فرما۔ آج کا سبق ہمارا ہونے والا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ مرکبات کہتے ہیں دو حرف جب ملتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ حرف جب ملتے ہیں تو اس کو مرکبات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ یہاں پہ ناظرین تختی نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں، مفردات، مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروف کو۔ جیسے ایک ورڈ ہے یہ الف، اور یہ دوسرا ورڈ ہے با، تیسرا ورڈ ہے تا، اسی طرح سے اس کو ہم لوگ عربی میں حروف کہتے ہیں۔ یہ ایک حروف ہے، مرکبات ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں۔ اس کی شکلیں جب بنائی جاتی ہیں تو کس طرح سے بنتی ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں گے، بہت ہی دھیان سے دیکھیں، میری سلام مانیں، کاپی قلم لے کر کے بیٹھے تاکہ آپ اس کو لکھ سکے اور عربی کو سیکھ سکے اور پڑھ بھی سکے۔ دیکھیے گا یہ ناظرین، یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا، اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ الف ہے، اور جب الف مل کر کے لکھاتی ہے قرآن مجید میں تو اسی طرح سے لکھاتی ہے، اس پہ آپ دھیان دیں گے۔ یہ جو ہے ڈنٹی تھوڑی سی بائیں کی طرف گھوم جاتی ہے اور یہ تھوڑا سا اوپر دائیں کی طرف گھوم جاتا ہے، اس طرح سے الف کی شکل بنتی ہے۔ اس کو مرکبات میں ملی ہوئی حروف کہتے ہیں۔ یہ ہے با، جو پچھلا سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ با کی دو شکلیں بنائی جاتی ہیں، اس طرح سے بنتی ہے با با۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ قرآن مجید کو بہترین طریقے سے سیکھ پائیں، سمجھ پائیں۔ آپ بھی تھوڑی محنت کریں گے انشاءاللہ تو آپ بہت ہی جلد قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جیسے کہ با ہے، یہ با کی دو شکل بنتی ہے، اس کو آپ کاپی قلم میں نوٹ کر لیں۔ تا، تا کی 3 شکل بنائی جاتی ہے، تا تا تا۔ جیم، جیم کی ایک شکل بنتی ہے، جیم کی بس ایک شکل بنتی ہے، جیسے کہ جیم۔ اور دال، یہاں پہ آپ دیکھیں گے دال کی بھی ایک شکل بنتی ہے۔ عین کی 2 شکل بنتی ہے، جب یہ قرآن مجید میں آتی ہے مل کر کے تو اس طرح سے لکھی جاتی ہے۔ فا، فا کی بھی 2 شکل بنتی ہے، فا فا۔ کاف، کاف کی 2 شکل بنتی ہے، کاف کاف۔ لام کی 2 شکل ہوتی ہے، لام لام۔ میم، میم کی 2 شکل بنتی ہے، میم اور میم۔ نون کی بھی 2 شکل بنتی ہے، نون نون۔ شکل پہ آپ دھیان دیں گے، جب بھی 2 حرف ملتے ہیں تو نون اس طرح سے لکھاتی ہے۔ ہا، یہ چھوٹی ہا بہت کوئی بولتے ہیں، بہت لوگ اس کو چھوٹی ہا بولتے ہیں، جو کہ یہ نارمل پڑھی جاتی ہے۔ ہا، ہا کی 3 شکل بنتی ہے، جیسے بہت لوگ اس کو 2 چشمی ہا بولتے ہیں، بس یہاں پر ہا آپ بولیں گے، ہا ہا ہا۔ حمزہ کی 2 شکل بنتی ہے، حمزہ حمزہ۔ یا کی 2 شکل، یا۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، انشاءاللہ آپ کاپی میں نوٹ کر لیں گے اس کو اور یاد بھی کر لیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 2
मुरक्कबात। मुरक्कबात किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि मुरक्कबात कहते हैं दो या दो से जायद हरफ जब मिल जाते हैं तो उसको मुरक्कबात कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे अलिफ और लाम की मिलावट है। लाम अलिफ, जीम अलिफ, ये जीम है। जीम के नीचे में एक नुक्ता होता है, एक डॉट होता है और ये खड़ी डंडी अलिफ है। ग्रीन कलर का जो बना हुआ है ये अलिफ है। ये जो हल्का पिंक कलर का है ये जीम है। लाम अलिफ, यहाँ पे दो वर्ड मिले हुए हैं, दो हुरूफ मिले हुए हैं। ये पिंक कलर का जो ऊपर गया है ये लाम है और ये ग्रीन कलर का जो है ये अलिफ है। मीम, ये मीम है और ये ग्रीन कलर का अलिफ है। मीम अलिफ। लाम, ये पिंक कलर का जो है ये लाम है और ये ग्रीन में जो है इस तरह से, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ अलिफ है, ये ऊपर में दाईं तरफ मुड़ी हुई है। इसी तरह से यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अलिफ किस तरह से मिल रही है। तो यहाँ पे अलिफ इस तरह से है, सेम है, और ये लाम है। लाम अलिफ है, दो वर्ड मिले हुए हैं तो इसे मुरक्कबात कहते हैं। इसको याद रखिएगा, मुरक्कबात। और ये है बा अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, ये रेड वाला लाम है और ग्रीन वाला अलिफ है। लाम जीम, रेड वाला जो है ये लाम है, जिसके नीचे में एक नुक्ता है, ये जीम है। लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ। ये रेड वाला जो है ये लाम है और ये ग्रीन कलर का है जो ऊपर में दाईं की तरफ घूम रहा है, ये अलिफ है। लाम अलिफ, बा लाम बा, या ये वाला बा है, बा के नीचे में एक नुक्ता होता है और ये लाम है। लाम की शक्ल इस तरह से बनती है जब मिल करके लिखाती है तो। और ये बा है, बा लाम बा। काफ, काफ काफ, काफ की तीन शक्ल है, काफ बा, काफ लाम ता, काफ अलिफ, ये खड़ी डंडी अलिफ है और इसको आप पहचान रहे हैं, ये काफ है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये भी काफ है, काफ अलिफ बा काफ ता। यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक कलर का जो है ये बा है और ये पिंक कलर का ऊपर में जो है ये काफ है और ये ब्लैक कलर का जिसके ऊपर में दो नुक्ता है ये ता है। बा काफ ता, ता काफ सा। सा को आप सीटी की आवाज में नहीं बोलेंगे बल्कि आप इसको हल्की आवाज में बोलनी है इसको आपको। जैसे सा, साउंड पे आप ध्यान देंगे, आवाज पे। ता, इसको मोटी नहीं करनी है, ता नॉर्मल। काफ, ब्लू कलर का ये जो है ये काफ है और ये ब्लैक कलर का सा है। ता काफ सा। बा ता सा नून या। यहाँ पे आप देखेंगे बा अलिफ है, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ। ये खड़ी डंडी जो भी है ये अलिफ है और नुक्तों से आपको पहचान करनी है जैसा कि मैंने आपको बताया है। इस निशान पे आपको देखना है नुक्ता ऊपर की तरफ है, कितने नुक्ते आ रहे हैं, इससे आपको पहचान करनी है। जैसे ये निशान, ये निशान, ये निशान और ये निशान, ये निशान सेम है, बिल्कुल सेम, सबकी फेस बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन यहाँ पे नुक्तों से पहचान करेंगे। जैसे कि बा के नीचे में एक नुक्ता होता है, ता के ऊपर में दो नुक्ता होता है, बिल्कुल सही। सा के ऊपर में तीन नुक्ता होता है और ये एक नुक्ता नून में होता है। या के नीचे में दो नुक्ता होता है, बा सीन, बा सीन। ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं जिसके नीचे में एक नुक्ता है ये बा है और ये सीन है, छोटी सीन, इसमें सीटी की आवाज नहीं आती है। या सीन, नून सीन,
تا سین سا سین. یہاں پہ آپ دھیان دیں گے تا اور سین کی آواز بالکل الگ ہے. اس کو آپ ایک جیسا نہ پڑھیں گے. تا کی آواز کو بالکل ہلکی پڑھی جاتی ہے اور سین کی آواز کو نارمل پڑھی جاتی ہے. سین سا 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 سین سا سین سا جیم. یہ بلیک والا جو ہے یہ جیم ہے جس کے بیچ میں ایک نقطہ ہے اور تا کے اوپر میں 3 نقطہ ہوتا ہے. تا ہا کو بالکل حلق سے ادا کرنی ہے. اس کا قاعدہ یہی ہے. نون خوا خوا کو بالکل حلق سے ادا کرنی ہے. نون کے اوپر میں ایک نقطہ ہے جس کا کلر پنک ہے آپ دیکھیں گے اور یہ خوا ہے بلیک کلر کا. یا یا کے نیچے میں 2 نقطہ آ رہا ہے. یہ پہلے یا ہے اس کے بعد ہا آ رہا ہے. یا ہا با جیم با گرین والا با ہے اور یہ بغل میں جو ہے یہ جیم ہے. با میم یا میم نون میم. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ناظرین تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں. انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. تا میم سا میم. آپ کو بس یہاں پہ ساؤنڈ پہ دھیان دینا ہے. کون سے حرف کو کس طرح سے بولا جاتا ہے, کس طرح سے اس کا قاعدہ ہوتا ہے. اسی کو تلفظ کہتے ہیں. تلفظ پہ آپ کو ضرور دھیان دینا ہے تاکہ آپ کی قرآن پاک بہتر ہو سکے اور آپ کی نمازیں درست ہو پائے. اور حرف کو بھی پہچاننی ہے. یہاں پہ جیسے یہ با ہے, بہت لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا, لیکن اوپر میں جو آپ یہ نشان دیکھیں گے گرین کلر کا ہے. یہ جو اوپر آپ نشان دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے میں ایک نقطہ ہے تو یہ با ہو گیا اور یہ یا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں گے سیم نشان ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں با تا سا کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے, چاہے پھر وہ مل کے لکھا ہے یا پھر الگ لکھا ہے. اس پہ آپ دھیان دیں گے. نقطوں سے پہچان کرنی ہے. جیسے کہ اس کے نیچے میں 2 نقطہ ہے اور اس کے نیچے میں 1 نقطہ ہے تو یہ یا ہو گیا اور یہ با ہو گیا. یا یہاں پہ دونوں یا ہے. نون یا شکل ایک جیسی ہے. نقطوں سے آپ دیکھیں گے یہاں پہ اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ نون ہو گیا. نون یا تا یا شکل ایک جیسی ہے. 2 نقطہ ہے اوپر میں تو یہ تا ہو گیا اور یہ یا ہے بالکل صاف نظر آ رہا ہے. یا سا یا شکل ایک جیسی ہے. 3 نقطہ اوپر ہے تو یہ سا ہو گیا. نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام نون با نون تا یا نون. ساتھ میں آپ دہرائیں گے. اگر پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ویڈیو کو پھر سے دیکھیں گے. تا یا نون. امید ہے کہ آپ حروف کو پہچان رہے ہوں گے. دیکھیں یہاں پہ نشان, اس نشان کو آپ نقطوں پہ دھیان دیں گے. نقطہ کیا ہے, یہاں پہ کتنے نقطے آ رہے ہیں. جیسے یہاں پہ 2 نقطہ ہے تو تا ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نقطوں کی پہچان اگر آپ نہیں دیکھیں ہیں تو پچھلا ویڈیو آپ ضرور دیکھیں. تا یا نون یا تا نون تا سا نون نون یا نون. صدق اللہ العظیم. جب بھی سبق مکمل ہو جائے تو آپ اس کو پڑھ لیں گے. تو امید ہے ناظرین یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ میری نصیحت کو مان رہے ہوں گے. آپ قلم کاپی لے کر کے ساتھ میں پڑھیں گے اور لکھیں گے تو عربی لکھنا بھی آپ سیکھ جائیں گے.
تو اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں، ملتا ہوں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔